بات یہ ہے سر، یہ منسٹرز اگر نہیں آتے، خالی وہاں پہ آفیسز ٹھنڈے آفیسز کو انجوائے کرنے کے لیے یہ ہم نے ان کو چنا ہے سر. لوڈ شیڈنگ یہاں پہ اتنی زیادہ ہو رہی ہے، چاہے پشاور میں ہو، پنجاب میں ہو، بلوچستان میں ہو اور سندھ میں ہو. سر ہمیں لوگ بجلی یہ بند کرتے ہیں، گالیاں ہم کھاتے ہیں، اور ہر وقت یہاں پہ ہم کھڑے ہوتے ہیں. سر 4-5 سال ہو گئے، یہ آخر ظلم ہے. آپ کو ڈپٹی اسپیکر صاحب، کیا آپ کو بنو میں لوگ نہیں وہ کرتے، تنگ نہیں کرتے کہ آپ کو وہاں پہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے؟ اگر وہاں پہ تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں ڈپٹی اسپیکر صاحب کہ جب منسٹر ہو ایٹ لیسٹ وہاں پہ بیٹھے، اور آپ مہربانی فرما کر اگر منسٹر نہیں آتے تو ان کے کنسرن سیکرٹریز اور وہ تو بیٹھے نا، تاکہ وہ سنیں کہ ممبران کیا کہتے ہیں. مجھے یہ افسوس ہوتا ہے سر، بجلی کا دن بدن آپ نرخ تو بڑھا رہے ہیں، ایک دم 5 روپے یونٹ بڑھ جاتا ہے، 3 روپے یونٹ بڑھ جاتا ہے. یہاں پہ یہ آپ نہیں دیکھتے کہ یہاں پہ لوگوں کو پھر بجلی بھی دینی چاہیے نا. کیا پشاور کے لوگ، کیا خیبر پختونخوا کے لوگ پاکستانی نہیں ہیں؟ کیا بلوچستان کے لوگ پاکستانی نہیں ہیں؟ کیا لاڑکانہ سکر کے لوگ پاکستانی نہیں ہیں کہ ان کو آپ بجلی نہیں دے رہے؟ خالی ایک ہی ایریا کو وہاں پہ آپ کو لوڈ شیڈنگ. ہمارے لوگوں کو سر 6-10 دن ہو گئے اور بجلی نہیں ہے. میں سر میں اور بس میرا بھی بس ہو گیا ہے. اگر یہی حال ہے سر، ہم نے بے عزتی کے لیے یہاں پہ نہیں آتے، ہم ان کی آواز اٹھانے کے لیے آتے ہیں. لیکن اگر بجلی لوڈ شیڈنگ آپ اس طریقے سے ختم نہیں کریں گے، آپ رکھیں اپنا ٹائم فریم رکھیں، اس میں لوڈ شیڈنگ کریں. لیکن اگر آپ نے اپنے اس سے وہ جو انٹینشنل فالٹس لاتے ہیں تو یہ تو ایسے نہیں ہو سکتا سر. ہر چیز پہ آنکھیں بند نہیں کی جا سکتی. تو یہ لوڈ شیڈنگ ہے. گرمی ہے 45 اور 48، آپ کے بنو میں 50 اور 48 چل رہا تھا، میرے پشاور میں 46 چل رہا تھا، روجان مزاری میں 50 چل رہا تھا. تو مجھے بتائیں سر، جب اتنی گرمی میں کیا ان کو بجلی بھی دینا ہم لوگوں کا حق نہیں ہے؟ ٹیکس تو ہم IMF اور ورلڈ بینک کی باتیں سن کے اور ان کی ہر ایک بات مان کر وہ کر رہے ہیں بجلی، اور ان کو کم از کم وہ تو دے. آٹا سستا نہیں دے رہے، بجلی ہم سستا نہیں دے رہے، وہ بجلی اگر مہنگی ہے وہ بھی نہیں دے رہے. سردیوں میں گیس نہیں ہوتا، یہ کیا کر رہے ہیں سر؟ خدا را تھوڑا سا ہوش کے ناخن لیں. یہ ایسے نہیں ہوتا، اس طریقے سے نہیں چلتا. وہ پچھلے 4 سالوں کیا آپ یہ شکر ہے ایک کام آپ میں اچھا ہے کہ آپ کم از کم نیب کے کیسز نہیں بناتے. وہ پچھلے والے 4 سال میں نے وہ کیا تو اس نے نیب اور FIA میرے پیچھے لگا دی تھی. تو یہ کام کر دیں. یہ ایک کام آپ میں اچھا ہے کہ آپ انسانیت والے کام کرتے ہیں. اور جو ہے کام آپ کا خراب ہے. لوڈ شیڈنگ بالکل کنٹرول نہیں، مہنگائی آپ کنٹرول نہیں کر رہے، سوئی گیس کی وہ یہ نہیں ہے. تو یہ مہربانی فرما کر دیکھیے گا ڈپٹی اسپیکر صاحب، آپ اس پہ رولنگ دیجیے گا کہ جو اسپیسیفک ٹائمنگ ہے وہ، اور جمعے کے دن 12 بجے سے 2 بجے تک سر لوڈ شیڈنگ نہیں ہونی چاہیے. کیونکہ لوگ نماز پڑھنے جاتے ہیں سر، اور اگر نماز بھی آرام سے سجدہ گو بھی وہ جو اس سے بجلی چلی جائے تو سر وہ وہاں پہ کیا ہوگا؟ مسجدوں میں آخر پانی بھی ہونا چاہیے کہ کم از کم وضو کرے. تو خدا را ایٹ لیسٹ جمعے کے دن 12 سے 2 بجے تک سر وہ ہے. تو سر ڈپٹی اسپیکر صاحب، میں آپ کی رولنگ اس پہ چاہوں گا. لیکن سر بات یہ ہے کہ جو انہوں نے بجلی کے متعلق بات کی ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ آج کل حالات یہ ہیں. لیکن اصل میں اگر تھوڑا سا اس پہ یہ بھی روشنی ڈال دیتے کہ جب 2018 میں ہماری گورنمنٹ گئی تو یا نکال دی گئی یا جو بھی کیا، اس وقت 2013 میں بات کر رہا ہوں 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی اس وقت 2013 میں جب ہماری گورنمنٹ آئی. تو رات دن کر کے شہباز صاحب نے میاں نواز شریف صاحب کی سربراہی میں، ان کی گائیڈنس میں، قیادت میں بجلی کے کارخانے لگائے. جو 7 سال میں کارخانہ بجلی کا لگتا ہے وہ 3 سال میں لگائے، اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ 0 پہ ہم لے آئے. اور پھر کچھ آن گوئنگ سکیمز تھی جو مکمل ہونی تھی، جو ہمارا خیال تھا کہ 18 کے بعد آ کے مکمل ہوگی، اور وہ بھی بجلی کے سسٹم میں، مین سسٹم میں وہ بجلی آنی تھی. اور بجلی کا جو نظام ہے سر، مختلف فیکٹر کی وجہ سے، پاپولیشن کے بڑھنے سے، کاروبار لوگوں کے زیادہ نیا کاروبار کرنے سے یا فیکٹریاں لگانے سے بجلی کی کنزمپشن ایک خاص پرسنٹیج ہے. پاور کے منسٹر بھی رہے ہیں خواجہ آصف صاحب، ان کو پتہ ہے خاص پرسنٹیج ہے جو ہر سال وہ لازمی بجلی اس میں ہمیں ڈالنی چاہیے. اور ساتھ اگر زیادہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہو، پروگرس ہو رہی ہو، تو پھر زیادہ اور بجلی کنزمپشن کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہم جب 2018 میں ہم نے 0 لوڈ شیڈنگ دی، تو اس کے بعد پچھلے 4 سال جو گورنمنٹ رہی
उन्होंने हमारे जो प्रोजेक्ट मुकम्मल होने थे, जो साल में होने थे या 6 महीने में 2018 के बाद, वो 4 साल में भी नूर आलम साहब उन्होंने मुकम्मल नहीं किए, जो अभी हमारी गवर्नमेंट फिर कर रही है। और करते करते आज ये हाल हो गया कि वो जो जीरो सरप्लस बिजली होनी थी PMLN के दौर में भी या नवाज शरीफ के दौर में, वो अब फिर 6-6 घंटे 8-8 घंटे लोड शेडिंग हो रही है। और गर्मी भी है, और इस दफा गर्मी भी जो पिछले 2-3 दिन से है वो बहुत ज्यादा है। नूर आलम साहब के PK में मसले हैं, इस्लामाबाद में भी मसले हैं, लेकिन जाएं रूरल एरिया में पंजाब में, वहां क्या हाल है। लेकिन इंशाल्लाह इसको हम, हमारा एनर्जी जो मिनिस्टर है पावर का खुरम दस्तगीर साहब, वो रात दिन मेहनत कर रहे हैं, और कुछ सिस्टम में हम लाए भी हैं। 1 साल के अंदर अंदर बिजली सिस्टम में और ज्यादा लाए हैं, और इंशाल्लाह अगर कौम ने मौका दिया तो फिर इसको जीरो पे हम लाएंगे अल्लाह ताला के फजल से। लेकिन सर, मैं जो बात कुछ गोश गुजारा करना चाहता हूं इसके साथ भी, अगर यहां मैंने कोई कसूर तो नहीं किया, मैं, आप जरा मुझे 2 मिनट दे दें जी। जी वाइंड अप करें जी। कहने का मकसद है कि अब यही मैं 2 मिनट बात करने लगा था कि अब इस वक्त जो हाल है कौम का, जो इस वक्त हमारे मुल्क का इस वक्त निजाम बिगड़ा हुआ है, उसमें एक तो जो पेशेंस है, टॉलरेंस है, या अदारों की परफॉर्मेंस है, वो इस पिछले 4 साल PTA की गवर्नमेंट में उस नेज पे चली गई है कि जहां हर अदारा अपनी डोमेन से बाहर निकल के खेल रहे हैं। और जो हम लेके चल रहे थे बात कि हर अदारे को अपनी हदूद में, इन्हीं हदूद में रह के काम करना चाहिए, डिप्टी स्पीकर साहब, वो कुछ तो अदारे ऐसे हैं जिसमें, जिनको हम कहते हैं कि जी आप इनक्रोच करते हैं, आप इंटरवेंशन करते हैं, आप हमें, वो अदारों का सबको पता है। लेकिन अगर एक ऐसा अदारा जिसने इन चीजों को देखना है, इंक्रोचमेंट रोकनी है, अगर वो खुद इंक्रोच कर रहा हो अपनी डोमेन से बाहर निकल के, जिस तरह अदलिया का कल काजी साहब ने भी जिक्र किया, अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान आला अदलिया अपने कॉन्स्टिट्यूशनल डोमेन से बाहर निकल के अपनी मर्जी का इस पार्लियामेंट के बनाए हुए आइन की इंटरप्रिटेशन अपने हिसाब से करे, अपने एंगल से करे और रीराइट करे कॉन्स्टिट्यूशन, तो मैं समझता हूं कि इससे बड़ी ज्यादती और कोई नहीं है। हमें सभी इदारों को मिलकर इस वक्त काम करना है। अगर हमने इस बहरान से निकलना है, चाहे वो माली है, चाहे वो हुक्मरानी का जो कहते रिजाल इस वक्त डिटोरिएशन हुई है, गवर्नेंस जिसको हम कहते हैं, बड़ी उसमें डिटोरिएशन आई हुई है। अगर हम मिलके सारे अपनी जिम्मेदारी से अदारे एक तहम्मुल और बुर्दबारी के साथ नहीं करेंगे, चाहे मेंबर्स भी हमारे शायद ज्यादा फ्रस्ट्रेट हुए हैं, लेकिन मैं समझता हूं कि इस वक्त जरूरत कौम को इस बात की है कि हम इकट्ठे मिलकर चलें, सारे अदारे मिलकर चलें और इस क्राइसिस से निकलें। और मैं आज कह रहा हूं कि अगर हम मिलकर चलें तो जो आज पाकिस्तान की हालत है इंशाल्लाह 2 साल में बेहतर हो जाएगी। 25 तक पाकिस्तान इंशाल्लाह फिर उसी पोजीशन में आ जाएगा जिसमें हमने 2017 में छोड़ा था।